بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے۔ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر خلق خدا سے پیار کرنے کا درس دیا ہے اسلام نے، محبت بانٹنے کی، محبت وصول کرنے کی، محبت کی خوشبو پھیلانے کی تلقین کی ہے۔
ہمارا دین ہمیں نفرت نہیں سکھاتا، ہمیں پیار سکھاتا ہے۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو کوئی اگر چاہے کہ میرے پہ رحم کیا جائے تو وہ لوگوں پہ رحم کرے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، تو جب بھی انہیں غصہ آتا تو فوراً معاف کر دیتے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں اس لیے معاف کر دیتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے مخلوق خدا پر رحم کیا جائے۔ وہ خاتون جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت جس کا کردار اچھا نہیں تھا وہ گزر رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے ارد گرد کتا گھوم رہا ہے اور پانی بہت نیچے ہے۔ سمجھ گئی کہ یہ پیاس کا مارا ہوا کتا پانی کی تلاش میں گھوم رہا ہے، تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے کے ساتھ دوپٹہ باندھا اور پھر اس کو لٹکایا اور پانی نکال کر کے کتے کو پلا دیا۔ اس کی زندگی تو عیبوں سے بھری تھی، گناہوں سے بھری تھی، لیکن کتے کے ساتھ رحم کرنے کے اس امر کے صلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یار اگر ایک کتے کو پانی پلایا جائے تو رب جنت بانٹتا ہے، تو انسانوں کے ساتھ شفقت کرنے والوں کو اللہ کتنا کچھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آئیے ایک فرمان اور سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ کسی کو اس پر ظلم کرنے دیتا ہے، اس کو تنہا بھی نہیں چھوڑتا، لاوارث بھی نہیں چھوڑتا۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، رب ہو کے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور جو مسلمان کی کسی مشکل کو، کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ہٹاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے گا۔ اور جو کسی مومن کا، مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، پردہ داری کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال لے گا۔ تو کسی کا عیب دیکھو تو اس پر پردہ داری کرو، اس کو افشا کرنے کی کوشش کر کے اپنے لوگوں سے داد لینے کی کوشش نہ کرو کہ اس کو بڑے لوگوں کے رازوں کا پتہ ہے۔ اگر کسی کا راز معلوم ہو تو پردہ ڈال دو۔ پردہ ڈالنے والا اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ وہ آج ہی کسی نے میسج کیا تھا اور میں کچھ لوگوں کو آگے بڑھا دیا کہ میں کسی کے میلے کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے اندر اتریے۔ کسی کی طرف انگلی کر کے دوسرے کی طرف نشان لگانے والا یہ بھول جاتا ہے کہ باقی ساری انگلیوں کے اشارے اس کے اپنی طرف ہوتے ہیں۔ تو کسی کی طرف انگلی مت اٹھائیے، کسی کے عیب جوئی مت کیجیے، کسی کے عیبوں سے پردہ نہ اٹھائیے۔ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ قیامت کے دن پردہ داری فرمائے گا، اور اس دن پردہ رہ گیا تو پھر آخرت بہتر ہو جائے گی۔ ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال، اس کی عزت اور اس کا خون حرام ہے۔ اسے حق نہیں پہنچتا اس کا خون بہائے، اسے حق نہیں پہنچتا اس کا مال چرا لے یا مال غصب کر لے، اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرے، اور نہ ہی کسی کی آبرو اور عزت پر کوئی حملہ آور ہو۔ اپنے لیے، دوسروں کے لیے محبت اور پیار کا درس ان احادیث میں دیا گیا ہے۔ اس عنوان سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روشن فرامین ہیں جو ہمارے لیے خضر راہ ہیں اور زندگی کے اندر اجالے اور روشنیاں بانٹتے ہیں۔ تو ہم ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں اور مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک، اچھے رویے اور انداز تکلم میں نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آنے کا انداز زندگی بنائیں۔ یہ ہمارے آقا و مولا کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں۔ پاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا
اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔